کائنات نے انسان کو جو اعزاز عطا کیے، ان میں زبان انسانی جسم کا سب سے اہم جزو ہے۔ انسانی دل دماغ میں جو کچھ گردش کرتا ہے، اس کے اظہار کا ایک اہم وسیلہ زبان ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے اس کو اشرف الاعضاء قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ زبان معارف و حقائق کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہی اشرف ترین عضو ہے۔ انسانی اعضاء میں زبان محسوس ساخت کے گوشت کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو 32 دانتوں کے درمیان ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ زبان کے لغوی معنی یہ ہیں کہ زبان کا بنیادی وظیفہ ذائقے کی پہچان ہے۔ کھٹا، میٹھا، کڑوا، ہکیلا، پھیکا، بدمزہ، اچھا برا، اس کا فیصلہ زبان کا اصل وظیفہ ہے۔ ذائقے کو محسوس کر لینے کے بعد تلخ و شیرین دونوں صورتوں میں پروردگار کے شکر میں رطب لسان رہنا زبان کا عظیم مقصد ہے۔ شاید اسی لیے زبان کو گواہی کی صلاحیت بھی عطا کی گئی۔ اس صلاحیت کی بنیاد پر زبان اپنے لغوی معنی سے قطع نظر خالص جو فرائض انجام دیتی ہے، اس سے ایک جہاں معنی وجود میں آتا ہے اور ادبی موجزات طلسمات کی حیرت انگیز کہکشاں نمودار ہوتی ہے، جس سے سننے والے اور بولنے والے دونوں کا دل جگمگا اٹھتا ہے۔ اس سطح پر یہ طے کرنا آسان نہیں رہ جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضائے بدن زبان کے روبرو دست بدست عرض کرتے ہیں کہ تو ہمارے حق میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تو اس سے وابستہ ہیں۔ اگر تو درست رہے تو ہم بھی تیرے ساتھ درست رہیں گے، تو بگڑے تو ہم بھی تیرے ساتھ بگڑ جائیں گے۔ اور انسان قدموں کی بدولت نہیں پھسلتا جتنا زبان کی بدولت پھسلتا ہے۔ زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ زبان کی غلطیاں انتہائی سنگین ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں گناہ سے توبہ نہ کرنا۔ اگر ایک شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھے، نماز ادا نہ کرے، تراویح نہ پڑھے، غیبت کرے، جھوٹ بولے تو کیا اس حالت میں روزہ اس کا ہو جاتا ہے؟ حتیٰ کہ جسم کے 360 اعضاء کو قید کرنے کا نام روزہ ہے، جیسے زبان، آنکھ، ناک، ہاتھ پاؤں، دل دماغ کو قابو میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا نام روزہ ہے، اور گناہ سے توبہ کرنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو روزے کی صلاحیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ اور کبیرہ سب گناہوں کو درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔